ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، انتظار میں ہے. آپ کو پتا نہیں جہنم کے اوپر پلسرات ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز، اور ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے. کہاں پڑا تھا؟ سورۃ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. نیچے جہنم میں، اوپر پل لگا ہوا ہے اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا، اور اتنا باریک ہے کہ کوئی چھپ نہیں سکے گا، نہ کوئی آگے پیچھے ہوگا. اور اس پل پہ آنکڑے بھی ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث میں آتا ہے. اور جہنم جو ہے وہ اس کی جیسے آنکھیں اور وہ داغ میں لگی ہوئی ہو، کون ہے جس کو مجھے پکڑنا ہے، اور جو اس کو نظر آئے گا اس کو پکڑ کے نیچے لے جائے گی، وہ وہیں گر جائے گا، وہ آگے نکل ہی نہیں سکے گا. کچھ تو آغاز میں ہی پکڑ لے گی، کچھ تھوڑے آگے جا کے کچھ، اور کچھ تو بالکل اینڈ پہ پہنچے ان کو بھی پکڑ لے گی کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. بس یہاں تک ہی تھا. ان جہنم کانت مرصادا، اور مرصاد کا لفظ کس سے؟ رصد سے. رصد گاہ پڑھا ہے نا؟ کیا ہوتی ہیں رصد گاہیں؟ آبزرویٹریز. پہلے زمانے میں اور اب بھی رصد گاہوں سے ستارے اور مختلف چیزیں، یا پھر یہ ہے کہ دشمن کو چھپ کے واچ کیا جاتا تھا، وہ اس سے قلعوں سے. دوربینیں وغیرہ تو اب کی ایجاد ہے، لیکن پہلے بھی ایسی جگہ ہوتی تھی. مجھے ترکی میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں ایک پرانی رصد گاہ تھی، اور اس میں کیا تھا کہ جیسے پونڈ ہوتے نا پانی کے تالاب سے بنے ہوتے، اس طرح بنے ہوئے تھے. تو کہا کہ یہ بہت صاف شفاف پانی یہاں ہوتا تھا، اور اس پانی کے اندر رات کو وہ ستارے، یعنی اس طرح تو کر کے تو غور نہیں کر سکتے نا اوپر، تو وہ اتنا کلیئر، کرسٹل کلیئر ہوتا تھا پانی کہ جس میں ستاروں کا پورا عکس آتا تھا، یا اس میں کوئی ڈالتے ہوں گے ایسی چیز جس سے عکس پورا. تو پھر اس کا مشاہدہ کرتے تھے کہ اچھا اب کون سا ستارہ کہاں پہنچ گیا، کیا ہو گیا. تو وہ غور و فکر کی جگہیں یا مقامات ہوتے تھے. تو رصد ہوتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی مرصد ہوتا ہے شکار پھانسنے کی جگہ. نہیں جیسے شکاری ہوتا ہے نا، وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب شکار اس کی سیدھ پہ آتا ہے تو وہ فوراً حملہ کرتا ہے. اگر آپ ٹائیگر کی ہنٹنگ دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں، چپکے سے جھاڑیوں کے پیچھے ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، اور وہ واچ کرتے رہتے ہیں ولڈر بیسٹ کو، یا جو بھی وہ ہرن وغیرہ ہوتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی خاص اینگل پہ کوئی جانور آیا، شوٹ لگاتے ہیں ایک دم، اور جا کے اس کے اوپر کود کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو جہنم کا بھی منظر کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ چپ کر کے تاک کے دیکھتی رہے گی، اور جو ہی وہ بندہ آئے گا جس کو اس نے پکڑنا تھا اس کو فوراً گریب کر لے گی، اور وہ آنکڑے جو لگے ہوئے ہیں، یا وہ جو کنڈے یا کیا کہنا چاہیے ان کو، ہکس، ان سے کھینچ کے نیچے. تو ان جہنم کانت مرصاد، ہے وہ گھات میں، ہے وہ شکار پھانسنے کے لیے بیٹھی ہوئی. اور رصد گاہ جو ہے یا مرصد جو ہے، کمین گاہ کو بھی کہتے ہیں نا. اور پھر یہ ویٹنگ روم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہنم کیا ہے، انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرح سے ویٹنگ روم ہے، ویٹ کر رہی ہے. کس کا ویٹ کر رہی ہے؟ جو اس کے قابل ہے. تو وہ ان کو جب قریب پہنچیں گے تو کیا کرے گی؟ پکڑ کے اندر نگل جائے گی. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. کس کے لیے ہے جہنم؟ طاغین کے لیے. طاغی کون ہے؟ سرکش لوگ. تو یعنی کیا ہوتی ہے؟ مجاوزۃ الحد، جو حدوں سے پار نکلنے والے سرکش لوگ. انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے. تو جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور اللہ کی حدیں توڑتا ہے اور اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکش کہلاتا ہے. تو ایسے سرکش دنیا میں تو بھاگے پھرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ٹائرنٹ اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی سے پکڑائی نہیں دیتے، کسی کے قابو میں نہیں آتے، کوئی نہیں ان کا علاج کر سکتا، کوئی جیل ان کو نہیں قابو کر سکتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو وہ چھپ کے، بھاگ کے، عیش و عشرت کر کے، کسی کو مال سے خرید کے، کسی کو اپنی اتھارٹی سے پکڑ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جہنم ان کو چپکے سے پکڑ لے گی. وہاں سے وہ بھاگ کے کہیں نکل نہیں سکیں گے، آگے جا ہی نہیں سکیں گے. للطاغین مآبا. اور مآبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹ کے آنے کی جگہ، واپس آنے کی جگہ، یعنی ٹھکانا. اور مآب بھی کیا ہے؟ اسم ظرف ہے. لابثین فیہا احقابا. لابثین، لبث یلبسو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، دیر تک رہنا. کم لبثتم فی الارض عدد سنین. لابس رکنے والے کو کہتے ہیں، ٹھہرنے والے، لمبے عرصے تک ٹھہرنا. لابثین، رہنے والے ہوں گے، جیسے سورۃ کہف میں آتا ماں کی سینہ. فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں. کتنا؟ احقابا، صدیاں. احقاب اصل میں حقب کی جمع ہے، مدتیں. حقبت ان کا معنی بھی کیا گیا ہے 80 سال کا زمانہ، بعض نے کا 100، بعض نے ہزاروں میں کیا.
لیکن یہاں پر ایک حقب نہیں بلکہ کیا ہے، احقاب ہے. ایک ٹائم پیریڈ ختم ہوگا ایک اور شروع ہو جائے گا، ایک ختم ہوگا ایک اور شروع ہو جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بھی چلو ایک کام شروع ہوا تو پھر اس کی بریک آ گئی اور پھر اگلا کام. اور ہمارے دن کے بھی آپ دیکھیں کتنے حصے ہوتے ہیں نا، ہم ایک کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد بریک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. لیکن جہنم میں نو بریک. ایک وقت ختم ہوگا، سویر ختم ہوگی تو دوپہر تو شام، اور اسی طرح ابد الآباد تک وہ وہیں پر رہیں گے. اینڈلیس خالدین فیہا ابدا. سورۃ انعام میں آتا ہے قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ لابثین فیہا احقابا. اب دیکھیں دنیا میں جو قید ہوتی ہے، جیل میں کوئی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈیفائن کرتے ہیں نا اتنے سال. اور اگر کوئی عمر قید بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اور یا کہتے ہیں 10 دفعہ عمر قید یا اتنی دفعہ، لیکن اسے ڈیفائن کرتے ہیں نا اتنا پیریڈ. جہنم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی عدد نہیں بتایا کہ اتنے 100,000 ایئرز مثلا، یا اتنے. احقابا، ایک صدی ختم ہوگی، ایک سال ختم ہوگا، ایک عرصہ ختم ہوگا تو ایک اور شروع ہو جائے گا، اور وہ ہوتا ہی چلا جائے گا. اینڈ لیس، جسے کہتے ہیں نا ٹائم لیس، بے مدت. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز. برد کا لفظ جو ہے وہ ٹھنڈک کے لیے بھی آتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے لیے بھی آتا ہے، اور نیند کے لیے بھی آتا ہے. قبیلہ حذیل کی زبان میں برد نیند کو کہتے ہیں. وہاں ان کو نیند نہ آئے گی، اور نیند کب آتی ہے جب ٹھنڈک ہو تھوڑی، اسی لیے گرمیوں میں ایسی لگاتے ورنہ نیند نہیں آتی نا. تو جہنم میں تو اتنی آگ ہوگی کہ نیند کس کو آئے گی. لا یذوقون فیہا بردن، جہنم میں وہ نیند کا جھونکا بھی نہیں آئے گا. اب دیکھیں کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ لمبے عرصے تک سو نہ سکیں. سوچیں ذرا، انسان جتنا بھی تھک جائے، درد ہو، تکلیف ہو، تو عموماً کیا کرتے ہیں ہم، کوئی پین کلر، کوئی ایسی دوا لے لی جس سے کیا ہو گیا، نیند آ گئی. تو کیا ہوا، اتنی دیر تو درد کو آرام آ گیا نا جتنی دیر آپ بے ہوش. دنیا میں بے ہوش کر دیتے ہیں نا، کوئی ایسا آپریشن ہو، کچھ ہو، لیکن وہاں نیند نہیں آئے گی. کیسے کچھ ہو سکتا. اور آپ کو پتا کہ کوئی تکلیف نیند نہ آنے سے کتنے گنا زیادہ بڑھ جاتی، ملٹی پلائی ہو جاتی. کیونکہ نیند کیا ہے، تھکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے، تکلیف کو دور کر دیتی، آرام کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن یہاں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور پینے کی بھی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی. اور شراب یہاں وائن کے معنوں میں نہیں ہے، شراب یہاں ڈرنک کے معنوں میں ہے، بیوریج کے معنوں میں، کہ وہاں کوئی ڈرنک نہیں ہوں گے، نہ کولڈ، نہ ہاٹ، نہ ہی کوئی سافٹ، اور نہ ہی کسی اور قسم کے کوئی پینے کی چیز نہ ہوگی جسے کوئی پی سکے. الا، ہاں کچھ اور چیزیں ہوں گی. آلٹرنیٹ ہے کیا، حمیمن، کھولتا پانی. کھولتا پانی ہوگا. حمیم دوست کو بھی کہتے ہیں نا، جوشیلا قسم کا دوست. تو یہ بھی کیا ہے، حمیمن. وغساقا، اور غساق ہوگا. غساق کیا ہے، پیپ. اور انتہائی ٹھنڈا، انتہائی ٹھنڈا جو اپنی ٹھنڈک کے اعتبار سے نہ پیا جائے. آپ نے دیکھو گا کہ بعض اوقات پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، بالکل آئس، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی گلا خراب کرتا ہے. اور خاص طور پہ گرمی میں اگر آپ وہ پی لیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے. گرمی میں اگر بہت ٹھنڈا پانی پی لیں الٹا بیمار ہو جاتا ہے انسان. اب یہاں کیا، ایک طرف حمیم ہے، ابلتا پانی، اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے انتہائی ٹھنڈا، اور پھر اوپر سے انتہائی بدبودار. گوشت دھونے سے جو پانی نکلتا ہے، کبھی اس پہ غور کیا کہ اس پانی کی طرف اشارہ ہے. زخموں کا دھون. کبھی آئندہ گوشت دھوئے نا، خاص طور پہ قربانی کا جب آتا ہے جس میں خون شامل ہوتا ہے، جب آپ اس کو دھوتے ہیں تو اس میں سے ایسا پانی ہوتا ہے دل نہیں چاہتا اس کو دیکھنے کو نا. یہ بعض اوقات آپ نے فریزر سے نکال کے رکھ دیتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ نکلتا ہے نا، اس کو غساق کہتے ہیں. فارسی میں اس کو زرتاب کہتے ہیں. زخموں کا پیلا پانی، پیپ، پیلی پیلی پیپ نہیں ہوتی، اس کے لیے آتا ہے غساق. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ڈول غساق اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو لوگوں کے دماغ سڑ جائیں. صرف ایک ڈول. اتنی شدید تکلیفیں جہنم کی. اور دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے پوچھا جائے کہ جہنم میں کیا چیز لگی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. آج کیا اتنا مشکل ہے اللہ کے آگے جھکنا. اذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، انہیں کہا جاتا تو رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے تھے. اصل میں بات یہ کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں، اس لیے ہم ہر چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا.
پورا پورا بدلہ، موافق بدلہ. وفاق کا لفظ جو نا واو فے قاف سے ہے، وفق. موافق کا لفظ نا یہ آب و ہوا موافق آ گئی، یعنی کہ سوٹ کر گئی ہم کو، یعنی وہ بدلہ جو ان کو سوٹ کرے گا. کیسے سوٹ کرے گا؟ وہ اسی کے قابل ہوں گے، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جو انہوں نے کیا وہی ان کو ملے گا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورۃ الشورى آیت 40. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. تو اس کو پورا پورا بدلہ کہا جائے گا، یعنی جیسا کیا ہوگا ویسا ہی ان کو ملے گا، جیسا جرم ویسی سزا. جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. بات یہ کہ ان کو حساب کا یقین ہی نہیں تھا، ان کو کسی حساب کا یقین نہیں تھا. اور وہاں کیا ہے، جو کر کے آئے اس کا تو بھگتنا ہی پڑے گا، ویسا ہی ملے گا. نیکیاں تو خیر زیادہ ہو جائیں گی لیکن گناہ کتنے ہیں، جتنا کیا اتنا ہی. اب یہاں پر ان کا جرم کیا بتایا گیا کہ انہم کانوا لا یرجون، یؤمنون نہیں کہا گیا، لا یرجون کہا جا رہا. ذرا دھیان سے سنیے گا اس لفظ کو. ان کو امید نہیں تھی، انہیں خیال ہی نہیں رہتا تھا کہ حساب ہونا ہے، کچھ پوچھا جائے گا. میں آج پڑھ رہی تھی طاؤس کے بارے میں. طاؤس کا نام سنا؟ تابعی تھے، بیمار ہوئے تو نہیں کرتے تھے، یعنی جیسے ہائے نکلتی ہے نا، وہ بیماری میں ہائے نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے لکھی جاتی ہے، میں نہیں چاہتا میرے اعمال نامے میں ہائے لکھی ہوئی ہو. ایک ایک لفظ گنتے تھے اپنا، کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، ہمارا کیا حال ہے. کیوں ان کا کیوں یہ تھا؟ کیونکہ وہ حساب کی امید تھی ان کو، انہیں پتا تھا حساب ہونا ہے. ہمیں یقین ہی کو نہیں حساب. جس کو یہ پتا ہو حساب ہونا ہے تو گن کے ہی کرے گا نا سارے کام، کیونکہ حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے، گنتی. تو انہیں حساب کتاب کا، یعنی اعمال کے حساب کتاب کا کوئی یقین امید ہی نہیں تھی. لہذا ہر کام ہی بے حساب تھا، جو کیا بے حساب کیا، جھوٹ بولے بے حساب، غلط کام کیے بے حساب بے حساب. نیکیوں کو کوئی بے حساب نہیں کرتا. وہاں ہم خوب تسبیح گنتے، یہ اتنی دفعہ کرنا اور یہ اتنی دفعہ کرنا ہے. کبھی ہم جتنی آیت کریمہ گن کے پڑھتے ہیں اتنا کبھی اپنے جھوٹ بھی گن لیتے نا، ان کو کبھی نہیں کاؤنٹ کیا ہم نے. نیکیاں کاؤنٹ کرنے کی فکر رہتی ہے ہم کو. انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو کبھی خیال بھی نہ آیا تھا، پرواہ نہیں تھی، امید ہی نہیں تھی. وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واضح احکامات کو، قرآن کو. کذابا، بہت جھٹلانا. انہوں نے ہماری آیات کو خوب خوب جھٹلایا، پورا پورا جھٹلایا. اصل میں کذبوا کذابا جو ہے یہ کس کے لیے آیا؟ مفعول مطلق ہے نا، کذابا مصدر ہے. ویسے تو مفعول مطلق کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتی ہے، زور لگا کے کام کرنا، پوری قوت سے کام کرنا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے خوب خوب جھٹلایا، انکار کیا، ہمیں نہیں چاہیے یہ قرآن، ہم نہیں مانتے اس کو، یہ کیا بات ہے، وہ کیا بات ہے، یعنی ریفیوز کر دیا. کذابا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آیات کی بات ہے، چاہے چند ہو یا زیادہ ہو. اور کل ہم نے بار بار پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. اور یہاں کیا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اور وہ خوب خوب جھٹلا رہے تھے اور ہم کیا کر رہے تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہر ایک چیز کو، ہر جھٹلانے کو، ہر ان کی خرابی کو، احصیناہ ہم نے گن گن کے لکھا. احصاء کس کو کہتے ہیں؟ گن کے لکھنے کو. کس سے ہے یہ لفظ؟ حصا سے. حصا کس کو کہتے ہیں؟ کنکری کو. کنکریوں پہ گنتے تھے، جیسے ہم دانوں وانوں پہ گنتے ہیں نا، تو وہ کنکریوں پہ گنتے تھے. اور احصاء ہوتا ہے پورا پورا شمار کرنا، کسی چیز کو گنتی سے باہر نہ جانے دینا. اچھا، ایک ہوتا ہے عد یا عدو، گننا، یہ بھی گنتی کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں پورا گننا نہیں آتا. مثلاً آپ گن رہے ہیں، آپ نے ایک کتاب میں سے 5 صفحے گنے، اچھا کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. اچھا باقی نہیں گنے آپ نے، یہ گننا کیا ہے؟ عد یا عدو. لیکن پوری کتاب کا ایک 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 صفحہ گننا، یہ ہے احصاء. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کل شیء احصیناہ، ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر لیا، گن گن کے رکھا، چھوٹی چھوٹی چیز بھی گنی، سارا گنا. اور گن کے کیا کیا؟ کتابا، ریکارڈ کر کے رکھا، کتاب میں لکھ کے رکھا. کیا تاکید ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا گننا، آہیں بھی گننا، چیخیں بھی گننا، کہہ بھی گننا، سبحان اللہ بھی گننا، جھوٹ بھی گننا، ہر چیز گنی. کل شیء، چاہے نیکی ہے یا بدی، ہر چیز گنی گئی. اور کچھ ایک بھی بار نہیں نکلنے دیا،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی چیز گن رہے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے وہ پرے جاتے ہیں، کہتے چھوڑو پر اس کو، جو ہے اسی کو گن لو. لیکن وہاں ایک نہیں چھوڑو، وہ بھی ادھر لاؤ، اس کو بھی گنو، اس میں لکھو. کل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے احاطہ کر کے رکھا ہے، گن گن کے رکھا ہے، کتاب بنا کر رکھا ہے، اس کو کتاب میں لکھ کر. اور یہ وہی کتاب ہے نا جس کا پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک اور جگہ پر آتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو گن کے رکھا اور وہ بھول چکے ہیں اس کو. حال تو یہی ہے نا ہمارا. اور پھر وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اور ویسے بھی فرشتے بھی اللہ نے رکھے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. فَذُوقُوا، بس چکھو. فَلَن نَّزِيدَكُمْ، پھر ہرگز نہ ہم بڑھائیں گے تم کو. یہ ایسے ربی زدنی جیسے ہے نا، ایسی نزیدکم، ہم نہ زیادہ کریں گے تم کو، الا مگر عذابا، عذاب میں. اصل میں وہ کہیں گے جہنم والے، یا اللہ ایک دن ہی عذاب کم کر دے، ایک دن کی بریک مل جائے، ایک دن کی چھٹی. اور ایک اور جگہ آتا ہے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب کم ہو جائے، ایک دن نہ عذاب ہو، ہم ایک دن وقفہ دے دیا جائے، ہم سانس تو لے لیں. لیکن کیا کہا جائے گا؟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کام نہیں، یہ تو زیادہ ہی ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جیسے شروع میں کوئی بیماری آتی ہے نا تو آپ کے اندر برداشت ہوتی ہے، تھوڑی ریزسٹنس ہوتی ہے نا تو کم لگتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماری بڑھتی جاتی، جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے مریض کیا ہوتا ہے؟ ویک ہوتا جاتا ہے، پھر وہ فائٹ نہیں کر سکتا، پھر وہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی. لیکن جہنم جو ہے اس میں موت نہیں ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، تو فلن نزيدكم الا عذابا. تلاوت. ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ایک جگہ پر آتا نا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ جہنم کی ہلکی پڑنے لگے گی نا ہم اس کو اور تیز کر دیں گے، ہلکا ہونا ہی نہیں دیں گے. کوئی سننے والا نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. سورۃ المومنون میں پڑھا نا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اور اخسا کس کو کہتے ہیں؟ دھتکارنے کو، کتے کو دھتکارنے کو، کہ پرے ہو جاؤ، مجھ سے بات بھی نہ کرو، کہ ان کو بولنے بھی نہیں دیا جائے گا. اصل میں یہ طاغین کے لیے ہے نا، سرکش لوگوں کے لیے، کیونکہ جو سرکش ہوتے ہیں نا ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں، ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کو اگر آپ سمجھانا چاہیں تو کیا ریاکشن ہوتا ہے ان کا؟ سنتے؟ جو دنیا میں نہیں سنتے پھر آخرت میں ان کی کہاں سنی جائے گی. اسی لیے تو وہ کہیں کہ لو کننا نسمع، اللہ کے آگے نہ جھکنا اور سرکشی کرنا. جب ایک دفعہ جھٹلا دیا اور انکار کر دیا تو پھر چاہے سچ سامنے بھی آ جائے تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کتنے بھی فائدے کا نظر آئے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، انتظار میں ہے. آپ کو پتہ نہیں جہنم کے اوپر پلسرات ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز، اور ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے. کہاں پڑا تھا؟ سورۃ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. نیچے جہنم ہے، اوپر پل لگا ہوا ہے،
اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا، اور اتنا باریک ہے کہ کوئی چھپ نہیں سکے گا، نہ کوئی آگے پیچھے ہوگا، اور اس پل پہ آنکڑے بھی ہیں،